پہلا مسئلہ جو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ آپ اگر امام کو رکوع کی حالت میں پاتے ہیں تو رکعت پا لیتے ہیں، یہ پہلا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ اور ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، قرآن اور حدیث کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر مصنف ہو، معلم ہو، استاذ ہو، والد ہو یا والدہ ہو، اگر وہ ہمیں کچھ ایسا حکم دیتے ہیں جو دلیل سے قریب نہ ہو یا دلیل کے موافق نہ ہو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے والد ہی کیوں نہ حکم دے۔ یہاں پر مصنف جو بات کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ رکوع میں ملتے ہیں تو رکعت ہو جائے گی، لیکن اکثر علماء اس جانب گئے ہیں کہ وہ رکعت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ رکعت نہیں ہوتی ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہی قول راجح ہے دلائل کی روشنی میں کہ وہ رکعت نہیں ہوتی ہے جب آپ امام کے ساتھ رکوع میں ملتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں رکوع پا لینے سے وہ رکعت ہو جاتی ہے، وہ کافی ساری دلیلیں دیتے ہیں، ان دلیلوں کا کچھ سرسری طور پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے علم میں رہے۔ پہلی دلیل جو ذکر کی جاتی ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی جاتی ہے، اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے 783 نمبر کی، جب وہ جماعت کی طرف آئے تو صف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے اور وہ چلتے چلتے پھر جو ہے صف تک پہنچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلا تو آپ نے کہا لا تعد، ایسا دوبارہ مت کرو۔ اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم نہیں دیا ہے، اس لیے رکوع میں ملنے سے وہ رکعت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ لا تعود کا مطلب ہے ایسا نہ کرو، دوڑ کے جو آئے تھے جوتوں کی آواز آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا، لیکن نماز اس چھوٹی ہوئی رکعت کو دہرایا انہوں نے یا نہیں دہرایا اس میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ کوئی چیز اگر ذکر نہ ہو تو وہ اس چیز کا وجود ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آتا۔ اگر اس حدیث میں مذکور نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکعت کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا ہے، یہ دینے کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ صحابی نے وہ رکعت نہیں پڑھی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم معلوم ہے سب کو کہ جو کچھ امام کے ساتھ ملے پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اس کا اہتمام کر لو۔ یہ صحابہ کو پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم تھا سب کو، بلکہ بعض روایتوں سے اس بات کا علم ملتا ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جو کچھ تمہیں امام کے ساتھ مل جائے اسے پڑھ لو، اور جو کچھ چھوٹ جائے بعد میں اس کا اہتمام کر لو، یہ حکم ملتا ہے۔ تو بہرکیف اس حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ اس رکعت کو شمار کیا گیا، ہو سکتا ہے انہوں نے وہ رکعت پڑھ لی ہو، تو وہ یہ جو حدیث ہے یہ مبہم حدیث سے، اس سے باقاعدہ صراحت نہیں ملتی کہ وہ رکعت ہو گئی تھی۔ تو یہ تو اس حدیث کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ اصل حدیث کیا ہے؟ وہ اصل حدیث جو بخاری میں ہے 580 نمبر کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ۔ الفاظ پہ غور کیجئے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز کو پا لیا، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پڑھ لی، پا لیا، یہ دراصل حدیث ہے۔ اور یہ حدیث اپنی جگہ پر معتبر ہے، یہی اصل حکم ہے۔ اور جماعت کا ثواب کسی کو کب ملتا ہے؟ جب امام کے ساتھ کم سے کم ایک تیسری دلیل ذکر کی جاتی ہے کہ جب امام کو سجدے میں پاؤ تو اس رکعت کو شمار نہ کرو، یعنی اس کو کچھ شمار نہ کرو۔ جب امام کو سجدے میں پاؤ تو اس کو کچھ شمار نہ کرو۔ اب اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جب سجدے کو شمار نہیں کریں گے تو اس کا مطلب سجدے سے جو پہلا والا معاملہ ہے، سجدے سے پہلے کیا ہے؟ رکوع، اس کا مطلب رکوع کو شمار کرو۔ یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ سجدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو مت شمار کرو، تو جو سجدے سے پہلے ہے وہ شمار کرو، اس کا مفہوم نکلتا ہے، مفہوم نکالتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو ابو داؤد نے ذکر کیا، 893 نمبر کی حدیث ہے۔ شیخ البانی اس کو حسن قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ضعیف کہا ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی ہیں یحییٰ بن ابی سلیمان، ضعیف راوی ہیں، جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ ایک تیسری حدیث تھی۔ ایک چوتھی حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کے رکوع میں اٹھنے سے پہلے امام کو پا لیتا ہے، یعنی وہ جو پیٹھ اٹھانے سے پہلے امام کو رکوع میں پا لیتا ہے تو اس نے نماز کو پا لیا، اس طرح سے حدیث ملتی ہے۔ اب اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، دیکھو رکعت ہو گئی، اس کا مطلب نماز پا لیا کا مطلب اس کی رکعت ہو گئی۔ لیکن یہ جو حدیث ہے ابن خزیمہ کے اندر ہے 1595 نمبر کی، دارقطنی کے اندر بھی یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس حدیث سے بھی استدلال نہیں کیا جائے گا۔ یہ چوتھی حدیث ہے۔ ایک حدیث پانچویں حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن آئے اور آخری رکعت کا رکوع پا لے تو وہ بعد میں صرف ایک رکعت پڑھے، یعنی صرف دوسری رکعت پڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رکعت شمار کی گئی تب نا مزید صرف ایک ہی رکعت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ حدیث دارقطنی میں ہے، 1608 نمبر کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس حدیث کی سند میں سلیمان بن ابی داؤد الحرانی ایک راوی ہیں جو ضعیف ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ مدرک رکوع یعنی رکوع پانے والے کی رکعت ہو جاتی، وہ دلائل قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔
اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی ہے، ان کی بات زیادہ قوی معلوم ہوتی. کیوں؟ دو وجہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے قیام نہیں پایا، اور یہ قیام پانا نماز کے لیے رکن ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر رکن ہے. دو ارکان نماز میں اس سے فوت ہوتے ہیں. تو بہرکیف یہ اختلافی مسئلہ تھا، میں نے آپ کو دلائل آپ کے سامنے بیان کر دی. اس میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ رکعت نہیں ہوگی جو رکوع میں امام کے ساتھ ملتا ہے.